نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر مختلف حالات میں رکھا ہے، راحت کے حالات میں بھی اور تکلیف کے حالات میں بھی۔ راحت کے حالات بھی ایمان والے کے لیے خیر ہوتے ہیں، تکلیف کے حالات، بیماریوں کے حالات بھی ایمان والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، عافیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بسا اوقات انسان بیماری کے حالات میں مایوس ہو جاتا ہے، یا بیماری کے حالات میں وہ غلط تمنا کرنے لگ جاتا ہے۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے بسا اوقات اپنی موت کی تمنا کرتا ہے۔ کورونا کے اس مرض کے اندر بعض مریضوں کے حالات سامنے آئے کہ جس میں وہ ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ دے دے کہ ہمیں موت آ جائے۔ تو تکلیف کے جب حالات آئیں یا بیماری کے حالات آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت طیبہ سے کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی ہے؟ دنیا میں اچھے حالات بھی رہتے ہیں، تکلیف دہ حالات بھی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے حالات جمع کیے گئے، بڑی تکلیف دہ حالات بھی آئے، اجتماعی طور پر تکلیف دہ حالات آئے غزوہ احد میں، اور خوف کے حالات بھی آئے خندق کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ لمحوں میں حالات کو بدل کے رکھ دے۔ انسان کسی تکلیف سے بچنے کے لیے تگ و دو اور کوشش میں ہو، اور ساری انسانیت کسی تکلیف کے سامنے بے بس ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو لمحوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کا بدلنا صرف دو خوابوں کے ذریعے سے ہے۔ پہلا خواب جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب پر بھائیوں نے حسد کیا اور اس حسد کی بنا پر کنویں میں ڈالے گئے۔ اور پھر دوسرا خواب آتا ہے، اور وہ دوسرا خواب دو آدمی نے آ کر اپنے اپنے خواب کی تعبیرات پوچھی جیل کے اندر۔ کتنے مشکل حالات، امید نہیں ہے کہ کیسے جیل سے باہر نکلیں گے، لیکن ایک خواب کی بنیاد پر، تعبیر دینے کی بنیاد پر اللہ نے ان کے لیے جیل سے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں۔ تو تکلیف دہ حالات آئیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ آپ نے کیا تربیت فرمائی؟ بعض دفعہ انسان تکلیف دہ حالات میں موت کی تمنا کرتا ہے، اور تکلیف دہ حالات میں اپنی زندگی کو بیکار سمجھتا ہے، اور پھر کبھی تکلیف دہ حالات میں وہ نیک عمل جو اس کی زندگی میں تھے وہ تکلیف کی حالت میں، بیماری کی حالت میں جاتے رہے۔ اب بندہ اس سے بھی مایوس اور رنج میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے میں نیک عمل کرتا تھا، اتنے نوافل پڑھ لیتا تھا، مسجد میں آنے جانے کا اہتمام تھا، اب گھٹنوں سے رہ گئے ہیں، رنج ہے، مسجد نہیں آ سکتے۔ بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوسرے کے قریب مت جاؤ، یا بیماری ایسی خدا نخواستہ کہ وہ سانس کو متاثر کر رہی ہے، اب وہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اب سانس کی تکلیف میں ذکر نہیں کر پا رہے، تلاوت نہیں کر پا رہے، تو نیک عملوں کے چھوٹنے پہ رنج ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان پر کیسے ہی تکلیف دہ حالات کیوں نہ ہو، آدمی اپنی موت کی تمنا نہ کرے۔ یہ عبدیت کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت
ایوب علیہ السلام کے اوپر بڑے تکلیف دہ حالات تھے. قوم نے ان کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیماری ہمیں لگ جائے گی. وہ باہر تھے گھر اس علاقے سے اکیلے بڑی تکلیف کے حالات گزارے. 7 سال تک بیماری میں مبتلا رہے. لوگ قریب نہیں جاتے تھے, صرف ان کی اہلیہ خدمت میں آتی تھی. پھر انہوں نے جو دعا مانگی, انہوں نے اپنی موت کی دعا نہیں کی. انہوں نے دعا یوں مانگی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور آپ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والے ہیں. تو عبدیت کی شان یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے اپنی صحت کی دعا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے, اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اے اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں اور میں آپ سے عفت مانگتا ہوں, میں آپ سے امانت داری مانگتا ہوں, اچھے اخلاق مانگتا ہوں اور تقدیر پر راضی رہنا بھی مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سخت تکلیف میں تھے تو آپ نے دعا مانگی, اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک. اے اللہ میں آپ سے جلدی عافیت مانگتا ہوں, جلد عافیت فرما. آدمی تکلیف میں ہو, شدید تکلیف میں ہو, دعا مانگے کہ اللہ مجھے جلدی صحت عطا فرما دے. یہ سنت ہے اور یہ عبدیت کی شان ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے. حضرت نوح علیہ السلام جب عاجز ہو 950 سال محنت کر کے اور قوم کی سرکشی اور عناد انتہا پہ پہنچ گیا تو ان کی دعا بڑی عاجزی والی ہے. انہوں نے اللہ سے یوں مانگا, انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں, میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, فانتصر میری مدد کیجیے, مدد فرمائے. بسا اوقات ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے مریض کو صحت نہیں مل سکتی. ہم اپنے والد صاحب کو جب پہلے دن ہاسپٹل لے کر گئے تو انہوں نے پہلے دن کہہ دیا کہ آپ کے والد صاحب کا جو مرض ہے وہ اب لا علاج ہے, ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے. بس تو ہمیں کیا مانگنا ہے, اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیہ. اے اللہ ہم آپ سے صحت ہی مانگیں گے, آپ کے خزانے بہت بڑے, اور عافیت مانگتے ہیں, ہمیں عافیت عطا فرما. ہم کمزور لوگ ہیں, تکلیف پر جو ہے آزمائشوں پر صبر نہیں کر پاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں دعا مانگ رہے ہیں, اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک. اے اللہ میں آپ سے جلد عافیت کا طلبگار ہوں, جلدی عافیت عطا فرما دیں, صبر عطا فرما دیں. اس لیے تکلیف آنے کی صورت میں, بیماری آنے کی صورت میں ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کوئی پرندہ بے پر اور بال کے ہو. اس تکلیف میں ایسی کیفیت میں تھے وہ جسمانی اعتبار سے. آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے, انہوں نے اپنا حال بتایا تو آپ نے فرمایا تم اللہ سے کیا دعا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تکلیف آپ نے مجھے آخرت میں دینی ہے وہ آپ مجھے ابھی دے دیں, وہاں مطالبہ نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ مجھے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یہ کیوں دعا مانگنی کیوں نہیں مانگتے؟ جب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کا اہتمام کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو فوراً صحت عطا فرما دی. تو صحت کی دعا کرنا سنت ہے, موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں کہ موت آ جائے. اور دوسری بات, انسان بسا اوقات اپنی زندگی کو بیکار سمجھنے لگتا ہے, میں بیکار ہو گیا. اور یاد رکھیے آدمی اپنے آپ کو بیکار سمجھے یہ عبدیت کی شان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہمیں عاجزی کا اظہار کرنا, اپنے آپ کو بیکار نہیں سمجھنا.
اور بندہ بسا اوقات بیماری کے حالات میں اپنے نیک عمل چھوٹنے کا اس کو رنج ہوتا ہے کہ فلاں نیک عمل تھا وہ جاتا رہا، فلاں نیک عمل تھا وہ جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور قاریوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بر صغیر پاک و ہند میں قرآن کی حفظ اور تجوید اور قرات کا بہت بڑا کام لیا گیا۔ ہزاروں شاگرد، حرمین کے جتنے ائمہ ہیں یہ ان کے بالواسطہ یا واسطہ کے ساتھ شاگرد ہیں سارے۔ اللہ نے یعنی عالمی کام لیا دنیا کے اعتبار سے، ساری دنیا میں ان کے شاگرد ہوں گے یا شاگردوں کے شاگرد ہوں گے۔ ساری زندگی قرآن میں گزری اور ان کی کیفیت قرآن میں ایسی تھی کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ قرآن کو میری دل کی بہار بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے، وجلاء حزنی میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذهاب ہمی اور میرے ہموم افکار کو پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن ایسا رچا بسا تھا، ہر وقت تلاوت، لیکن اللہ کی عجیب شان بھی آخری عمر میں زبان پر فالج ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، خاموش، بالکل خاموش، کوئی تلاوت نہیں، ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عجیب شان ہے۔ تو بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں تلاوت کرنا یا نہ کرنا اصل نہیں ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہ اصل ہے۔ اللہ نے جب تک چاہا تلاوت کی توفیق دی ہوئی تھی، تلاوت کر رہے تھے، جب اس کی رضا نہیں ہے، جب اس کی منشا نہیں ہے تو زبان موقوف ہو گئی۔ ہم اس کی منشا پہ راضی ہیں اور اللہ جل شانہ کی سنت ہے کہ وہ اعمال جو انسان اپنی صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کے زمانے کا پورا اجر عطا فرمائے۔ اور پھر اگلی بات علماء نے عجیب لکھی کہ انسان بسا اوقات عمل کے ذریعے سے وہ رتبہ نہیں پا سکتا جو صبر کے ذریعے سے رتبہ پا سکتا۔ آپ اس نفل کے ذریعے عمل کر کے وہ مقام نہیں پا سکتے تھے، جب بیماری آ گئی عمل نہیں کر سکتے، صبر کی توفیق مل گئی، اب وہ مقام حاصل ہو گئی جو عمل کے ذریعے تم حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مرض الوفات میں ان کو بڑی تکلیف تھی، مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا آپ کی تکلیف دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اللہ آپ کو بھلائیاں عطا فرما رہے ہیں، نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک اگلا جملہ فرمایا کہ اس تکلیف میں خوش ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی سے بھی نکاح کر دیا ہے، اور کلثوم اخت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کلثوم سے بھی میرا نکاح جنت میں کر دیا ہے۔ تو تکلیف جو ہے وہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ معروف واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، کسی علاقے میں یہودی تھا، اور ایک آدمی نیک تھا، ایمان والا تھا۔ تو مرض الوفات کے قریب اس یہودی آدمی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، اور مچھلی اس وقت نایاب تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ تم تالاب میں اس کے تالاب میں مچھلی چھوڑ دو۔ تو جب انہوں نے تلاش کیا تو وہ مچھلی تو ان کے اپنے گھر کے تالاب سے مل گئی، اس نے کھائی اور انتقال ہو گیا۔ ایک مومن کا بھی انتقال ہونے لگا، ایمان والے کا، تو اس نے زیتون کھانے کی خواہش کی جو اس کی اپنی الماری میں گھر کی مقام میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو گرا دیا جائے، تو وہ گرا دیا گیا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک کی آخری خواہش پوری ہو گئی مرض الوفات میں، دوسری مومن کی خواہش ایمان والی کی پوری نہ ہو سکے۔ فرشتے نے روح قبض کر لی، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، ایک بندہ تیرا دشمن تھا،
نافرمانی پر تھا، اس کی جی میں خواہش ہوئی تو جو چیز موجود نہیں تھی وہ بھی موجود کر دی گئی اور اس نے اس کو استعمال کیا۔ اور ایک ایمان والے کا کیا قصور کہ وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس اس کو مل سکتی ہے، اس کے گھر میں موجود، اس کی دسترس میں، اور اس نے خواہش ظاہر کی اور اس کو محروم کیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں ان کے ہر نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے، تو کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی جزا نہیں، نہ ہو نہ ہو۔ اس کی ایک نیکی تھی جس کا بدلہ مجھے دینا تھا اس غیر مسلم کی، تو اس نے خواہش ظاہر کی، اس کو اس نیکی کی وجہ سے دنیا میں اس کی خواہش کے بدلے میں نے عطا کر دیا۔ اور یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا بدلہ میرے ذمے ہے، ان کی جزا آخرت میں میرے ذمے ہے۔ کچھ گناہ لوگ یہ ایسے کر لیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گناہوں کا بدلہ ان کی تکلیفوں کی صورت میں دنیا میں ہوگا، آخرت میں ہمارے ہاں صرف جزا اور راحت اور خیر اور نعمتیں پائی۔ اس کے ذمے ایک گناہ تھا، جب اس نے خواہش ظاہر کی اور میں اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا، اس کے بدلے میں اس کا وہ گناہ معاف کر دیا اور اپنے پاس اس کو اس حال میں بلایا کہ یہ تمام گناہوں سے پاک تھا۔ تو بعض تکلیف ایسی ہیں کہ ہم صبر کے عمل کے ذریعے سے کسی درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس تکلیف پر اور سفر طے کرا دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر بیماریوں کے حالات بھی رہیں گے، راحتوں کے حالات بھی رہیں گے، اور بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ اللہ اکبر، بڑوں کا مقام بڑا ہوتا ہے، اور صرف اس لیے عرض کرنی ہے کہ کوئی سبق مل جائے، کوئی بات مل جائے ہمیں۔ اللہ سے کبھی بھی تکلیف پر اللہ سے شکوہ نہیں کرنا۔ بیماری آ گئی، بڑی تکلیف دہ بیماریاں، اللہ تعالیٰ یہ کورونا سے سب کو محفوظ فرمائے، تکلیف دہ بیماری ہے جس میں انسان سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت قریب سے مریضوں کی خبر گیری کا موقع مجھے ملا اور میں تکلیف کا مشاہدہ کرتا رہا۔ تکلیف بہت زیادہ ہے اس کے اندر، اللہ عافیت فرمائے۔ تکلیف بیماری کی صورت میں بھی آئے، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا۔ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میرے والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ایک تو نقرس کا مرض تھا جس کی وجہ سے جوڑوں میں شدید درد تھا، پھر دل کی تکلیف شروع ہو گئی تھی، اور ایک ٹانگ پہ پھنسیاں نکلی تھی، خاص قسم کی پھنسی ہوتی ہے، جب وہ جسم پر ہو تو ایسا ہوتا جیسے کسی نے انگارہ رکھا ہوا۔ اس کیفیت میں تھے، کہنے لگے حکیم سعید صاحب مرحوم ہمدرد مطب کے جو بڑے تھے وہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا تو مجھے کہنے لگے آپ کے والد صاحب پتہ نہیں کس طرح صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پھنسی کی تکلیف مولانا ایسی ہوتی جیسے کسی نے انگارہ رکھا ہوا۔ اب اس تکلیف میں ہے، لاہور میں ان کے بیٹے مولانا ذکی کیفی صاحب فوت ہو گئے، انتقال کی خبر ہم نے اپنے والد صاحب کو سنائی۔ اس کیفیت میں دل کی تکلیف، جوڑوں میں شدید درد، نقرس کی بیماری، اور تکلیف میں صبر کر کے لیٹے ہوئے جب یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے اللہ اپنا فضل فرمائے، اللہ اپنا رحم فرمائے۔ اتنی بات کہنے کے بعد فوراً پریشان ہو گئے، اوہو میں نے اللہ سے رحم مانگا، کہیں میری طرف سے شکوہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ پہلے ہم نے تیرے اوپر رحمت کی برسات نہیں کی ہوئی۔ اے اللہ، پھر انہوں نے وہ دعا مانگی، اے اللہ اس کہ صحت بھی آپ کی نعمت ہے، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، لیکن آپ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیں۔ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر جب تکلیف اور آئے آدمی کو تو آدمی ہائے ہائے بھی کرتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، کرنا چاہیے، تکلیف سے کراہتا ہے، جی کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ باتیں پسند ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، اور پھر دعا مانگے کہ اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک، اے اللہ آپ جلد عافیت عطا فرما دیں اور صحت عطا فرما دیں۔ جی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ اس لیے جناب صحت بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے، تو بیماری آنے کی صورت میں انسان موت کی تمنا نہ کرے،
اور اپنی زندگی کو بیکار نہ سمجھے، اور وہ جو نیک عمل چلے گئے دنیا سے، اس کے اشتہاد میں اب نہیں ہے، وہ نیک عمل کر نہیں سکتا جو صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اس کے فوت ہونے پر غم کا اظہار نہ کرو، اب اللہ تعالیٰ وہ سارے نیک عملوں کا اجر اس کو عطا فرمائے۔ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔